اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا اہل بیت الصلاة والسلام علیکہ یا شہداء کربلا الصلاة والسلام علیکہ امامین و معصومین۔ سب پڑھو بھائی پاکستان پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی پاکستان کی میڈیا پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی پاکستان کے سیاستدانوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی پاکستان کے علماء پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی پاکستان کے ان سپہ سالاروں، ان فوجیوں پر، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی اس پاکستان میں رہنے والے ان دہشت گردوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی اس پاکستان میں رہنے والے ان ناانصافی کرنے والے پولیس والوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی اس پاکستان میں رہنے والے وہ منصف بنے ہوئے جو عدالتوں میں بیٹھ کر ناانصافیاں کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی اس پاکستان کی ان عورتوں پر جو بے حیائی کے ریکارڈ توڑنے پر تیار ہیں اور روز بروز نئے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب پڑھو بھائی ان بغیر شوہروں پر جن کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں اور وہ اب بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھو بھائی سارے اس پاکستان پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پڑھو ان سب کے اوپر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے تو یہ سن کر حیرت ہوتی ہے انتہائی، جسے کہنا چاہیے کہ حسرت سے دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اپنے ہی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بے شک اللہ ناراض ہو، بے شک رسول ناراض ہو، بے شک اہل بیت ناراض ہو، بے شک کوئی ان سے راضی نہ ہو۔ کس نے دیکھی ہے حشر، کس نے دیکھی ہے روز محشر، کس نے دیکھا ہے قیامت کا دن؟ ہم تو اس وقت کے ناخداؤں کو ماننے والے ہیں۔ ابھی ہمیں انہوں نے یہ پڑھایا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم وہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ جو پاکستان کا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے بھائی۔ کہاں گئی علماء؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ کون سی بخاری شریف میں لکھا ہے؟ کون سی سیاستہ کی حدیث کی میں لکھا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون؟ جس ملک کے اندر ناانصافیاں ہوتی ہوں، جس ملک کے اندر بچیوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوں، جس ملک کے اندر شہریوں کی جان و مال محفوظ نہ ہو، جس ملک کے اندر درندے دہشت گردی پھیلا رہے ہوں، جس ملک کے اندر مسجدیں و امام بارگاہیں محفوظ نہ ہوں، جس ملک کے اندر انسان کو جنگلی جانوروں کی طرح مارا جاتا ہو، جس ملک کے اندر کوئی انصاف نام کی چیز نہ ہو، جس ملک کے اندر سوشل سسٹم نہ ہو، وہ سوشل سسٹم جو سرکار نے دیا تھا اپنے دور میں 1400 سال پہلے، اس ملک کے لیے کہتے ہو کہ اس کا نام لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اس عقیدے پر رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کو کہیے کہ جا کر تجدید ایمان کرے اور اپنے تجدید نکاح کرے، اور جو کوئی اس بلیف کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا وہ جہنمی ہے۔ اگر کسی کو مجھ پر شک ہے تو مجھ سے مناظرہ نہیں، یہاں آئے اور مجھ سے مباہلہ کرے۔ اگر تو وہ زندہ رہ گیا تو وہ جیتا، اگر تو میں زندہ رہ گیا تو میں جیتا، اگر تو وہ مر گیا تو وہ جہنمی، اگر تو میں مر گیا تو میں جہنمی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب سی بات ہے، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے سمجھ نہیں آتا، اتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے۔ جس طرح بغض علی میں ایک صحابہ کی ٹولی بن گئی تھی جو بغض علی میں سارے کام کرتی تھی،
لگتا ہے آج بغض جیو میں سارا میڈیا ایک طرف ہو گیا ہے، بغض جیو میں سارے لوگ ایک طرف ہو گئے. ارے بھائی امن کی آشا کی اتنی دشمنی ہے تو پھر سرکار کی بھی تم خلاف ورزی کرو نا. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی صلح حدیبیہ سائن کی؟ صلح حدیبیہ بھی تو امن کی آشا تھی بغیر تو. صلح حدیبیہ کو کیوں مانتے ہو؟ صلح حدیبیہ بھی تو امن کی آشا تھی، نہ کرتے، لڑتے رہتے مرتے رہتے. آج تک ہم لڑتے رہتے مرتے رہتے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صلح حدیبیہ نہ کرتے، آج تلک دنیا بھر میں خون خرابہ ہو رہا ہوتا. آج تلک. آج تو امن کی آشا کے خلاف ہو، تو امن کی آشا کے خلاف نہیں ہو. تم ان 14 کروڑ مسلمانوں کے خلاف ہو جو اس وقت ہندوستان میں بستے ہیں. تم ان اولیاء کی قبروں کے خلاف ہو جن کی قبریں اس وقت ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ہیں. تم امن کی آشا کے خلاف ہو. تم تو ان مسلمانوں کے خلاف ہو جن کے سر سجدے میں گرتے ہیں، جو حج پر جاتے ہیں، جو عمرہ پر جاتے ہیں، جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ اور رسول کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو ہندوستان میں مسلمان ہیں وہ جہنمی ہیں، انہوں نے سیدھا جہنم میں جانا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یعنی کہ وہ مجرمون میں سے ہو گئے کہ جناب پاکستان میں تو جو آ گئے، جو پاکستان ہے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ہندوستان میں رہ گیا وہ جہنمی ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ میں سے ہو گیا وہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ پٹی پڑھائی کس نے؟ پہلے تو یہ بتائیں یہ شروع کس نے کیا ہے بھائی؟ یہ ڈرامہ شروع کس سن میں ہوا ہے؟ یہ ڈرامہ شروع کب سے ہوا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کس نے کہا ہے بھائی؟ کون سی حدیث میں ہے بھائی؟ ثابت کرے. جو مجھے ثابت نہیں کر سکتا وہ کافر ہے، جو ثابت نہیں کر سکتا وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ منافق ہے. جو ثابت نہ کر سکے گا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ثابت کرو کسی حدیث کے ساتھ، ثابت کرو قرآن کی آیت سے، ثابت کرو کسی حدیث سے، کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت کر دو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. جھوٹ ہے، فریب. تم کہاں سے ٹھیکیدار بن گئے لوگوں کے مذاہب پر اپنے فیصلے سنانے والے؟ کون سا آئین ہے پاکستان ہے؟ فراڈ. کس آئین کو؟ کون یہ آئین ہے یا کوئی شریعتی کتاب ہے؟ اگر تم نے لوگوں کے مذاہب کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں تو پھر سب کے فیصلے کرو. تم نے ایک احمدیہ کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے، ارے خانیوں کا بھی فیصلہ کرو، بوہریوں کا بھی فیصلہ کرو، پرویزیوں کا بھی فیصلہ کرو، بہائیوں کا بھی فیصلہ کرو. سب کا فیصلہ کرو. وہ بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں بھائی. وہ تو تم نے دائرہ اسلام میں رکھا ہوا ہے. اپنے چونکہ سرٹیفکیٹ تم نے دینے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو تم نے سرٹیفکیٹ دینے کہ جی وہ تو ہمارے ہیں، اور وہ جو نہیں ہوئے. تم کون ہو بھائی؟ یہ پاکستان کا آئین ہے یا کوئی ڈاکٹرین ہے، کوئی ریلیجیس ڈاکٹرین ہے؟ کہاں سے آ گیا اس کے اندر بھائی؟ اگر تم نے فیصلہ تم نے کرنا ہے، اگر پاکستان کے آئین نے ایک شرعی فیصلہ کرنا ہے تو بھی سب کے فیصلہ کرو بھائی. سب کے کیس ہم لے کر جاتے ہیں، سب کے بلیفز کو ہم پرنٹ کرتے ہیں، عدالت میں لے کر جاتے ہیں کہ بتاؤ بھی آغا خانی بھی مسلمان ہے، بھی بوہری بھی مسلمان ہے، بھی بہائی فرقہ بھی مسلمان ہے، پرویزی فرقہ بھی مسلمان ہے. او بھائی وہ تو سینکڑوں فرقے ہیں، ان کو بھی تو ڈیسائیڈ کرو نا بھائی. یہ آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا ملک، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے سیاستدان، آپ کے میڈیا ثابت کریں، ان کو بھی تو ان کا بھی طے کریں. ایک کا طے کر ان کو فارغ کر دیا. تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مجھے زبردستی ہے بھائی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے بھائی. نہ تو خلفاء راشدین نے فرمایا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے بھائی. خلفاء راشدین نے تو کبھی قوالی نہیں پڑھی کہ سرکار بیٹھے ہیں اور اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں، پیچھے ابو بکر تالی بجا رہے ہیں، عمر بن خطاب تالی بجا رہے ہیں، یا عثمان بن عفان تالی بجا رہے ہیں. ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ جی وہ کلام پڑھا جا رہا ہے بھائی. کون سا کلام؟ چونکہ تم نے اسلام میں داخل کر دیا ہے قوالی کو، تو اس لیے وہ اسلام ہو گیا. بھائی جواب دو، کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ قوالی کا کلام جو ہے وہ جائز ہے؟ اے نبی ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا ہے، وما علمناه شعرا وما ينبغي له. ہم نے شاعر نہیں بنایا. جاؤ اپنا کام کرو. جتنے بغیرت ہیں یہ سب یہودی ہوں گے شاعر، عیسائی ہوں گے شاعر، یہ عرب کے پرانے بدو ہوں گے شاعر. نبی ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا. ہم نے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بنایا ہے. ہم نے آپ کے دل میں انسانیت کی محبت ڈالی ہے.
ہم نے آپ کے دل کے اندر امن کی آشا ڈالی ہے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. ہم نے سلامتی آپ کے دل میں ڈالی ہے. ہم نے امن کی آشا آپ کے دل میں ڈالی ہے. ہم نے جنگ و جدل آپ کے دل میں نہیں ڈالی. اگر آپ نے غزوے کیے ہیں تو ہمارے حکم سے کیے ہیں. اگر آپ نے جنگیں لڑی ہیں ہمارے حکم سے لڑی ہیں. اور اگر آپ نے عہد و پیمان کی ہیں ہمارے حکم سے کی ہیں. اگر آپ نے صلح کی ہے ہمارے حکم سے کی ہے. نبی وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو میرے بھائیو یہ کون سا ڈرامہ شروع ہو گیا؟ سرکار تو فرمائے صلح کی بات اور آپ کہیں جی ہم امن کی آشا کے مخالف ہیں, ہم امن کی آشا کے دشمن ہیں, ہم تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب تمہاری اوقات کیا بھائی؟ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لو تمہاری اوقات کیا ہے. ان کی آبادی دیکھ لو, وہاں تو 14 تمہارے برابر کے تو مسلمان وہاں پر رہتے ہیں. تو ان کا کیا بنے گا اگر تم نے اسی طرح کی جو ہے ہر درمی نہ چھوڑی اور کھلے عام دشمن کی باتیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی سب سے بڑے تو فتنہ پیدا کرنے والے, فساد پیدا کرنے والے, ساری دنیا میں فساد پیدا کرنے والے تو تم خود ہو. تمہاری سرزمین سے فساد پیدا ہوتا ہے. یہ سارے تم لوگوں نے ٹرین کر کے ان اخروٹوں کو, ان کے ہاتھوں میں کلاشینکوفیں دے کر, ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دے کر تم نے سارے کے ساری دنیا کو وبال جان بنا لیا ہے, اپنے اوپر سر پہ لگا لیا ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بدماشی لگی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قرآن تم نے لکھا ہے, حدیثیں تم نے لکھی ہے, بخاری شریف تم نے لکھی ہے, سیاست تم لوگوں نے لکھی ہے. یہ کس نے لکھی ہے؟ محمد علی جناح نے لکھی ہے, ڈاکٹر محمد اقبال نے لکھی ہے, یہ کسی شاعر نے لکھی ہے, احمد فراز نے لکھی ہے, فیض احمد فیض نے لکھی ہے, حبیب جالیب نے لکھی ہے. کس نے لکھی ہے بھائی؟ کس نے فراڈ شروع کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کس نے فراڈ شروع کیا پہلے بتاؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کوئی اس عقیدے پہ زندہ ہے اور جو کوئی اس عقیدے پہ مرے گا وہ کافر مرے گا, وہ جہنم میں مرے گا. پاکستان کا کوئی مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں. صرف سرزمین کعبہ, سرزمین مدینہ, اور وہ سرزمین جس کو اللہ نے مقدس قرار دیا ہے, وہی زمینیں ہیں جن کا مطلب اللہ کا کلام ہے, اللہ کا نام ہے. اس کے علاوہ کوئی زمین پاکیزہ نہیں, کوئی زمین اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ آپ کلمہ طیبہ کو جوڑ دیں. آپ چاہیں تو کلمہ طیبہ کو پاکستان جیسی ناپاک قوم کے ساتھ جوڑ دیں, ناپاک سرزمین کے ساتھ جوڑ دیں, اور کوئی اف تک نہ کہیں. اور جناب علی وہ تھوڑا سا کچھ آگے پیچھے کر دیں غلطی سے تو سارے کے سارے پڑ جائیں بغض علی میں اور بغض جیو میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں کی ڈرائیں بازی ہے یہ؟ اب تو کچھ اینکر ان کو تو بھائی کل تک اہل بیت کا کوئی فکر نہیں تھا, آج ان کو اہل بیت کی محبت یاد آ گئی ہے. میرے بھائی اہل بیت کی محبت یاد آ گئی ہے. بھائی کیوں یہ قوالی پڑھ دی؟ اور تم جو ساری زندگی قوالیوں کو برداشت کرتے رہے ہو جس میں پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ سارے نبی میرے در کے سوالی. ارے بھائی سارے نبی کہاں لکھا ہے قرآن میں بھائی سارے نبی تھے در کے سوالی؟ نبیوں کے واقعات قرآن میں لکھے ہیں, کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ موسیٰ محمد کا در کا سوالی ہے. کسی قرآن میں نہیں لکھا کہ عیسیٰ محمد کے در کا سوالی ہے, یا الیاس محمد کے در کا سوالی ہے, یا داؤد محمد کے در کا سوالی ہے. کوئی در کا سوالی نہیں, سب اللہ کے در کے سوالی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے بارے میں نہیں فرمایا کہ سارے نبی میرے در کے سوالی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر غلطی کی, تم نے اپنے رسول کو پتہ نہیں کیا تم نے بنا دیا ہے, کیا تم لوگوں نے بنا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور رسول کے بعد پاکستان کو تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا. لا الہ الا اللہ. ارے جو ایک ناحق خون گرتا ہے زمین پر جس اسٹیٹ کے اندر, کون سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی؟ جس فوج کے ہاتھوں میں خون ہو بلوچوں کا, جس فوج کے ہاتھوں پہ خون ہو مہاجر لڑکوں کا, جس فوج کے ہاتھوں میں خون ہو بنگالی عورتوں کا, بنگالی مردوں کا, بنگالی بچوں کا, بنگالی نوجوانوں کا, جس فوج کے ہاتھوں میں ہو ان مظلوم شیعوں کا, جس فوج کے ہاتھوں میں ہو ان مظلوم بلتستان کے لوگوں کا, جس فوج کے ہاتھوں میں ہو ان ہزارہ کے مظلوموں کا, جس فوج کے ہاتھوں میں ان لوگوں کا خون ہو جن کا قصور یہ ہے کہ وہ پنجابی نہیں ہیں, تو یہ کون سا پاکستان ہے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. لعنت ہے ایسے پاکستان پر جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے.
آج پاکستان ٹوٹ چکا ہے، 71 میں پاکستان ٹوٹ چکا ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ یہ کلمہ ٹوٹ چکا ہے. مان لو پھر کہ کلمہ ٹوٹ پہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا بھائی. تو مان لو کہ کلمہ تو ٹوٹ گیا ہے، اب کس چیز کا پاکستان؟ کل کو پاکستان پھر ٹوٹ جانا، بلوچستان الگ ہو جانا ہے، جناپور الگ ہو جانا ہے، پختونخوا الگ ہو جانا. پھر تم نے کون سا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے بھائی؟ یہ سب ڈرامے بازیاں بند کرو بھائی. میڈیا والوں سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی. اپنی قبر کو خراب نہ کرو، اپنے محشر کو خراب نہ کرو. اور علماء بھی اس میں سمٹ گئے صاحب. مجھے تو حیرت ہو رہی کہ علامہ عباس کومیلی صاحب اتنے سینئر آدمی ہو کر بغیرتی والی باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پر آ کر. ان کو 1970 کا جنگ اخبار کی سرخی یاد آ رہی ہے کہ جی اردو کا جنازہ ہے، ذرا شور سے نکلے ہیں. انا للہ. او بھائی مولانا صاحب، یہ وقت تو جوڑنے کا تھا، آپ نے تو پرانی بات یاد کرا کے اور لوگوں کے دلوں کو آپ توڑ رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اپنے پرانے بوس کو دل سے نکال رہے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ وہ دوسرے صاحبزادہ صاحب مولانا قائد اہل سنت والجماعت حاضر ہو ہے بھی، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ آج 65 سال بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو صحیح پتہ چلا نا بھائی، کس نے کہا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ تم کون سی حدیث سے ثابت کرتے ہو کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تم کون سی قرآن کیا ایسے ثابت کرتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ ثابت کرو. بنتے ہو تو پتہ نہیں کیا صاحبزادہ قائد اہل سنت والجماعت فلاں ہیں. سب ڈرامے بازی بھائی. یہ بڑی خطرناک صدی ہے، یہ بڑی خطرناک صدی ہے. بڑے بڑے یہاں پر فتنے اٹھنے ہیں، بڑے بڑے مسائل ہونے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے، جو حق جانتے ہیں، جن کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. دیکھو بھائی، اندھے کو بھی نظر نہیں آتا اور اس آنکھ والے کو بھی نظر نہیں آتا جب اندھیرا ہو. اس وقت آنکھ والا بھی اندھا ہے کیونکہ اندھیرا پھیلا ہوا ہے ہر جگہ. بہت کم ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، بہت کم ہیں. خدا را اگر آپ کو، ویسے تو پاکستان میں تو رہنا نہیں ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے. آپ تو بھائی ایک آپ کا نمبر 5 6 پر چلا گیا. امریکہ بزی ہو گیا، عراق کے اندر امریکہ بزی ہو گیا، شام کے اندر امریکہ بزی ہو گیا، افغانستان کے اندر ابھی امریکہ بزی ہو گیا، آپ کے لیبیا اور ایجپٹ اور موروکو اور ادھر. ابھی تو آپ کا نمبر آیا نہیں. آپ کا نمبر تو 7واں 8واں ہے، پتہ نہیں آپ کا نمبر تو آ ہی جانا ہے. ابھی 2014 میں نہیں آئے گا، 2015 میں آ جائے گا، 2015 میں آئے گا، 2016 میں آ جانا. پھر کون سا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب بتائیں گے بھائی آپ ہیں؟ پھر کون سا کہیں گے جی؟ بھائی شہناز بیگم بھی تو گاتی تھی نا، سونی دھرتی اللہ رکھے جیو جیو پاکستان. کہاں ہے بھائی؟ کون سا پاکستان؟ کیا جی سونی دھرتی؟ شہناز بیگم چلے گی نہیں چلے گی بنگلہ دیش ہیں؟ تو پھر آج آپ گاتے رہے. یہ سب ڈرامے بند کریں، قوم کو بیوقوف نہ بنائیں. اصل بات بتاؤ بھائی، اصل بات بتاؤ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. قبر کا حال بیان کرو، دنیا میں اعمال کی بات کرو. اربوں ڈالر ISI پہ خرچتے ہو بغیر تو ان غریبوں کو پنکھے ان کے چلا کے دو، ان غریبوں کو بجلی دو، ان غریبوں کو پینے کا پانی دو، ان غریبوں کو دوائیں دو، ان غریبوں کو بیماریوں سے بچاؤ، ان غریبوں کو سوشل سسٹم دو ہیں. آج تم کہتے ہو پاکستان کا مطلب کہ جس پاکستان میں جب کوئی مالک اس پاکستان کا جو عہدیدار ہے، جو سرکاری ہے، جو اس پاکستان کا صاحب اقتدار ہے، اگر وہ شراب کی ایک گلاس پی چکا ہے اپنی زندگی میں تو یہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. قرآن کے ساتھ ریفرنڈم کر لو، خدا کے واسطے صبح قرآن کے ساتھ ریفرنڈم کر لو کہ جو نیشنل اسمبلی میں داخل ہوگا وہ ایک دفعہ قرآن پر ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی. اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں داخل ہو، صوبائی اسمبلی میں داخل ہو، اور پھر یہ جرنیل ہیں اور یہ آپ کے سپہ سالار اور یہ آپ کے ISI والے ہیں، اتنے شریف تو نہیں ہیں میرے بھائی ہیں. رکھیں قرآن پہ ہاتھ اور سارے کہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے آج تک شراب نہیں پی. کہیں اس کے بعد بات ہوگی. کون کہہ سکتا ہے جس ملک کے صدر پیتا رہا ہو ہیں؟ پاکستان کے کتنے صدور اور کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں جنہوں نے شرابیں پیے. اس ملک پہ جس پہ شرابیوں نے حکومت کی ہو، اس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم لوگ تو خود ہی چھپیڑے مار رہے ہو خلفائے راشدین پر. تم لوگ تو خود ہی تماچوں کی بارش کر رہے ہو اپنے ان لوگوں کے پاس جن کے ہم نام لیوا ہیں،
اور پھر ڈھیٹ ہو کر کہتے ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا بھائی لا الہ الا اللہ مسلم. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے بیغرتی کی بات ہے. علماء بھی اس میں شامل، میڈیا بھی اس میں شامل، سیاستدان بھی اس میں شامل، اور کیوں نہ ہو. ارے بھائی تم نے اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں کیا تو پھر ہم یہ سستے فوجی کہاں سے لائیں گے جو مدرسوں میں ہم پال رہے ہیں صبح شام؟ ہے بھائی یہ سستے فوجی کہاں سے لائیں گے؟ ان کو تو بتایا ہم نے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، لڑ جاؤ بھائی. جب روس سے لڑنا ہوگا تو ثابت کر دیں گے کہ اہل کتاب کی مدد کرنا جائز ہے، اور جب ان سے لڑنا ہو تو لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ختم کر دو یہ ڈرامہ، ختم کر دو یہ ڈرامہ. اگر ختم نہیں کرو گے تو اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ اس پاکستان کو صفحہ ہستی سے ایسے مٹائے گا، ایسے مٹائے گا کہ یہ جتنے ہیں آج فتنہ پرور میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے اور ایک چینل کے پیچھے پڑ گئے. ارے جانے دو بھائی، کیا پیچھے پڑ گئے ہو، جان چھوڑو. یہ سارے کے سارے ایسے زمین درگور ہوں گے کہ قرب جب قیامت کے جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے مسخ ہوں گے. یہ ایک دوسرے پر فتنہ درازی کیا کرتے تھے، ایک بخیل تھے، ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگایا کرتے تھے. ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت تھی، نہ رسول کی محبت تھی، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی محبت تھی. یہ تو اپنی خواہش سے الزام لگاتے تھے، یہ تو اپنے دل کی جو حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے الزام لگاتے تھے، یہ اپنے دل کی خوشی کے لیے الزام لگاتے تھے، اپنے اندر اٹھنے والی اس آگ، اس بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے الزام لگاتے تھے. تو بھائی اس دن سب پول کھل جائے گا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد. کون سا پاکستان، کیسا پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کعبہ ہے، مدینہ ہے، بیت المقدس کی سرزمین ہے. اس کے علاوہ بتاؤ اللہ نے کون سی سرزمین کو پاک قرار دیا ہے؟ کس جگہ کو دنیا میں اللہ پاک نے یہ قرار دیا ہو کہ یہ ہماری سرزمین ہے، یہاں پر انبیاء آئے ہیں یا یہاں سے انبیاء پھیلے ہیں؟ کون سی سرزمین ہے؟ کوئی نہیں. سب فراڈ، جو باتیں کرتے ہیں سب فراڈ ہے. وہ ایک آ جاتا ہے لال ٹوپی والا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوگی، ہند کے ساتھ جنگ ہوگی. کیا فراڈ لگا رکھا ہے ہند کے ساتھ جنگ ہوگی، ہند کے ساتھ جنگ؟ کون سی حدیث ہے؟ تھوڑا سی گڑ لیے تم نے. بھائی سرکار نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر تعلیم حاصل کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے تو چین تک جاؤ. تو بھی بھیجو نا سارے پاکستانیوں کو چین کے اندر. یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بھی ڈرامہ لگا رکھا ہے کہ ہند کے اندر. تو بھائی سرکار کی ایک حدیث یہ بھی تو ہے نا اسی طرح کی کہ مجھے تو ہند سے دین کی خوشبو آ رہی ہے. تو بھائی لو نا جا کے خوشبو دین کی، کیوں نہیں لیتے؟ اور آ رہی علماء ہے وہاں پہ، اولیاء کرام ہے کہ نہیں؟ یہ مانتے ہو کہ نہیں؟ بھائی اولیاء مدفون ہیں نہیں ہیں؟ بھائی مدفون ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی وہاں پہ 13-14 کروڑ مسلمان رہتا ہے نہیں رہتا؟ جمعے کی نمازیں ہوتی ہی نہیں ہوتی ہیں، اذانیں ہوتی ہی نہیں ہوتی، یا تو کہہ دو کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا بھائی. وہ کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہے نا بھائی کہ مسلمان ہیں. صرف تم تو مسلمان نہیں ہو بھائی، تم نے تم نے اپنے ساتھ ڈرامہ لگا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کوئی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد نہیں. پاکستان کا مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ ملک صفحہ ہستی سے مٹے گا، ضرور مٹے گا، اگر ظلم اور ستم اور بغض اور کینہ اور الزام تراشی اور منافقت کی سیاست اور منافقت کی یہ فوجی آپ کے اور یہ دہشت گردی آپ کی ایک طرف دنیا کو ایک اور مکھڑا دکھاتے ہو، اندر کچھ اور کرتے ہو. ختم کر دو یہ منافقت، ختم کر دو یہ منافقت. جب تک منافقت نہیں، شکر کرو کہ نماز پڑھنے والے موجود ہیں غریب اس پاکستان کے اندر، ذکر کرنے والے موجود ہیں، روزہ رکھنے والے یہ معصوم لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ٹالا ہوا ہے. ورنہ تم جیسے پاکستانی فوجی اور سیاستدان اور یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ بڑے بڑے زمیندار جو پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے لینڈ ریفارمز نہیں ہونے دی اور یہ کلف کے سوٹ پہن کر اسمبلیوں میں جا کر بیٹھ گئے، ان وڈیروں ان پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے. صرف یہ بچے ہوئے ہیں تو ان غریبوں کی وجہ سے جن کی مسکینت کو اللہ دیکھ کر رحم کر جاتا ہے، رحم کر جاتا ہے. ورنہ تو پاکستان کو رہنے کا کوئی جواز نہیں. اتنا بے غیرت ملک جہاں پر جس کو انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. ارے بھائی تم کون؟ تو تیرا کلمے سے کیا تعلق ہے؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. سب سے بڑا ڈرامہ یہی ہے میرے دوستو. دل کی بھڑاس تھی وہ نکال دی.
اگر تو میں نے بات جو کی ہے سچ کی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ پر رحم کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن کی آشا چاہی ہے۔ آپ امن کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، آپ امن کے سفیر ہیں۔ اگر آپ امن کے سفیر نہ ہوتے، اگر آپ امن کی آشا والے نبی نہ ہوتے تو آج ساری دنیا میں خون خرابہ ہو رہا ہوتا، آج مسلمان کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھا رہا ہوتا، کسی یہودی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھا رہا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس مباہلے کے دن عیسائیت کو ختم کر دیتے، اہل بیت چاہتے تو اس مباہلے والے دن عیسائیت کو ختم کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم خود امن کی آشا کی شناخت ہیں، وہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ کہ وہ سارے عالم کے لیے امن کی آشا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے امن کی آشا ہیں، اور تم سے ایک ملک کے ساتھ امن کی آشا ہضم نہیں ہو رہی۔ اور جس ملک کے اندر تمہارے جیسے 14 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ان کی عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ معصوم بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اللہ کا نام لیتی ہیں، جو درود شریف پڑھتی ہیں، جو پردہ کرتی ہیں، وہ 14 کروڑ مسلمانوں کا تمہارے اندر ہمدردی نہیں ہے۔ تم تو بغض ہندوستان میں سب کو لپیٹ دیتے ہو، اور سارے کے سارے کلمے کے تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ملیشیا کا مطلب بھی جاؤ کچھ بھی ہوگا، بنگلہ دیش کا مطلب بھی کچھ بھی ہوگا، باقی سارے ممالک کا مطلب کچھ بھی ہوگا، وہ سارے کے سارے ہم امتاز الجوم ایھا المجرمون میں سے ہیں، اور ہم ہی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ڈرامے بازیاں ختم کرو۔ جو اس ڈرامے بازی میں شریک ہوگا، اور آج کے بعد میں کہہ دے رہا ہوں، آج کی تاریخ میں کہہ دے رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیں، جو یہ بات سننے کے بعد اگر اس کے دل میں سوال نہ پیدا ہو، وہ بات صحیح ہے بھائی، کیا ہے یہ ڈرامہ لگا رکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا رہے گا؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اس کا خاتمہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائی۔ اس کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن، جواب دینا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو۔